میری عمر قریباً 12 برس تھی کہ میں نے ایک انڈین فلم دیکھی۔ اس فلم میں راجیش کھنہ مرحوم کی اولاد ان کو ایک طوفانی رات میں، جس میں بارش بھی ہو رہی ہے، گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اولاد کو پڑھایا لکھایا، پال پوس کر بڑا کیا اور پھر ایک چلتا کاروبار ان کے حوالے کیا، اور آج بغیر وجہ کے اولاد نے ایک بوڑھے باپ کو آدھی رات طوفانی بارش کی رات میں گھر سے باہر نکال دیا۔ خیر، بوڑھا باپ دل پر پتھر رکھ کر گھر سے نکلا۔ تھوڑا ہی دور گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں جھگیاں ہیں، جس میں بچے اور ان کے والدین بے آسرا بیٹھے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں اور برا حال ہے۔ ان کو اچانک خیال آیا کہ میں تو چند قدم دور جا کر ٹیکسی لے لوں گا اور رات اپنے دوست کے گھر آرام سے گزار لوں گا، مگر ان بیچارے بے آسرا بے بس جھگی والوں کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں کہ وہ گھر سے نکالے جانے کا پہاڑ سا غم لے کر نکلے تھے، مگر دوسروں کا غم دیکھ کر اپنا خیال ذہن سے نکل گیا۔ مجھے آج بھی اس گیت کے بول بخوبی یاد ہیں۔ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے، لوگوں کا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گیا۔ پھر آپ غور کریں تو ہمیں بعض اوقات بہت پیسے یا وقت بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا کسی کا 2 گھڑی دکھ سن کر۔ اگلے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہمارا کیا جاتا ہے چند لمحے۔ بلکہ میرا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی کا غم دور کرنے میں، اس کا دکھ سننے میں انسان کو ایسا سکون اور راحت میسر آتی ہے جو کسی دنیاوی مالی کامیابی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ آج دنیا میں اتنے زیادہ مسائل اس لیے بھی ہیں کہ وہ کندھا میسر نہیں ہے جس پر سر رکھ کر کوئی رو سکے اور اپنا دکھ بیان کر سکے۔ پھر ہمارا مذہب بھی ہمیں دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو دوسروں کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پریشانی اور مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ جب ہم کسی کا دکھ درد بانٹیں یا کسی کی مدد کریں تو اس کے بدلے میں احسان نہ جتائیں اور نہ ہی ریٹرن میں کچھ امید رکھیں۔ خاص طور پر وہ طبقہ جن کے پاس بے شمار وسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل بھی ہے اور ایک خاص امتحان بھی کہ وہ ان وسائل کو کیسے بروئے کار لاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے ان وسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور اپنے نچلے طبقے کی اس سلسلے میں کیسے مدد کرتے ہیں۔ ان کی مشکلات کا احساس کریں، ان کی مدد کریں اور خاص طور پر تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ مستقبل میں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکے کی تکلیف ایک بھوکا ہی جان سکتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی بہت ضروری بھی نہیں، کیونکہ آپ بھوکے رہے بغیر بھی کسی بھوکے کی تکلیف اور پریشانی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ محسوس کریں گے کہ کسی کا دکھ درد بانٹنا، اس کے مسائل سننا اور اس کی پریشانی حل کرنا، اس کی مشکل کو آسانی میں بدلنے کا ذریعہ بننا، یہ کتنا مکمل اور فرح بخش جذبہ ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ اپنی کیپیسٹی، اپنے سفیئرز، حتیٰ کہ اپنے سفیئرز سے باہر بھی اس حوالے سے مثبت کردار ادا کریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔